یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 26 جولائی 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: حق۔ سنہری متن: زبور۔ اے خداوند، تو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں، پس میں عبدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا۔ تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں اور میں ان میں مسرور رہوں گا۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اس نے اسے قائم کیا، اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ فرماتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے زمین کی کسی تاریک جگہ میں پوشیدگی میں تو کلام نہیں کیا۔ میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا عبث میرے طالب رہو۔ میں خداوند سچ کہتا ہوں اور راست باتیں بیان کرتا ہوں۔ امثال: خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے اور وہ ان کے سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ سلاطین: شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزرنا کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے آپ کو بچایا، اور فقط یہ ایک یا دو بار ہی نہیں۔ اس بات سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکڑوا منگواؤں، اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ 2 دن میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا، سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر میں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا دعا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ زبور: اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔
میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ یوحنا۔ یسوع نے کہا، وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ یوحنا۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے، اور سچائی سے واقف رہو گے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یوحنا۔ اے میرے بچوں، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ جو کوئی کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کے لیے لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم بھی اس میں قائم رہتے ہو۔ کرنتھیوں۔ اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی تم سے التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ نہ رہنے دو، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے جو دائیں بائیں ہیں۔ زبور۔ کیونکہ خدا کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ جب خدا ازلی فہم جو سب باتیں سمجھتا ہے انسان پر حکومت کرتا ہے تو انسان جانتا ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اس زندہ سچائی کو جاننے کا واحد راستہ جو بیماری کو شفا دیتی ہے الہی فہم کی سائنس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے سکھائی گئی اور ظاہر ہوئی۔ سچائی آزادی کے عناصر پیدا کرتی ہے۔ اس کے جھنڈے پر روح کا الہامی نعرہ غلامی موقوف ہو چکی ہے درج ہے۔ خدا کی قدرت قیدیوں کے لیے آزادی لاتی ہے۔ کوئی طاقت الہی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی فرض کی گئی قوت ہے جو خود کو خدا کے خلاف کھڑا کرتی ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو لوہے کی بیڑیوں کے ساتھ گناہ، موت اور بیماری سے باندھے رکھتی ہے؟ جو کچھ بھی انسان کو غلام بناتا ہے وہ الہی حکمرانی کا مخالف ہے۔ سچائی انسان کو آزاد کرتی ہے۔
अपने तालिब इल्मों को सच के कादिर मुतलक की तालीम दे जो गलती की कमजोरी बयान करता है। इलाही कादिर मुतलक की समझ हत्ता के एक दर्जे पर खौफ को तबाह कर देती है और पाँव को सच्चाई की राह पर चलाती है, उस राह पर जो हाथों के बगैर बने हुए घर की जानब ले जाती है, यानी आसमानों पर अब्दी घर की जानब। इंसानी नफरत पर कोई कानूनी हुक्म नहीं और कोई बादशाहत नहीं। मोहब्बत तख्त नशीन है। बदी या मादे में न जहानत है न कुव्वत है। ये क्रिश्चियन साइंस का मुतलक अकीदा है और ये एक बड़ी सच्चाई है जो गलती के सारे बहरूप बेनकाब करती है। असल मतन से शनासाई और इंसानी अकायद को तर्क करने का अज़म, पेशवाओं की जानिब से कायम करदा और बाज़ औक़ात बदतरीन इंसानी जज्बात से भड़काए गए अकायद क्रिश्चियन साइंस को समझने की राह खोलते हैं और बाइबल को ज़िंदगी का नक्शा बनाते हैं, जहाँ सच्चाई के निशानात और शिफाइया धारों की निशानदेही होती है। बाइबल बयान करती है, सब चीज़ें उस इलाही कलाम के वसीला पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा ना हुई। ये इलाही साइंस की अवधी हकीकत है। अगर गुनाह, बीमारी और मौत को अदम के तौर पर समझा जाए तो वो गायब हो जाएंगे, जैसा कि बुखारात सूरज के सामने पिघल जाते हैं। इसी तरह बदी अच्छाई की हकीकत के सामने गायब हो जाएगी। एक ने दूसरी को लाजमी छुपा देना है, तो फिर अच्छाई को बतौर हकीकत मुंतखब करना किस कदर अहम है। इंसान खुदा रूह का मुआवन है और किसी का नहीं। खुदा का होना लामुतनाही, आज़ादी, हम-आहंगी और बेपनाह फरहत का होना है। जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। अक्ल की साइंस से मुतल्लिक मादी हवास के बेशुमार तज़ादात उस अनदेखी सच्चाई को तब्दील नहीं करते जो हमेशा के लिए बरकरार रहती है। साइंस अक्ल से ताल्लुक़ रखती है ना कि मादे से। ये तयशुदा असूल पर बुनियाद रखती है ना कि झूठे एहसासात के फैसलों पर। रियाजी में दो रकूम की जमा हमेशा एक ही नतीजा लाती है, लिहाजा इसमें मंतक है। अगर क़यास मंतकी की अकबरी और असगरी तजवीज़ात दोनों दुरुस्त हैं तो मुनासिब तौर पर हल किए जाने पर जवाब गलत नहीं हो सकता। इसी तरह क्रिश्चियन साइंस में कोई मुखालफत नहीं, ना कोई तज़ादात हैं, क्योंकि इसकी मंतक इस कदर हम-आहंग है जैसे क़यास मंतकी ठीक ठीक हल किया गया हो या रियाजी में ठीक हिसाब किया गया हो। सच्चाई हमेशा हक गो है और ये बुनियाद में या नतीजे में किसी गलती को बर्दाश्त नहीं करती। क्योंकि सच्चाई लामुतनाही है, गलती को अदम समझा जाना चाहिए। क्योंकि सच्चाई अच्छाई में कादिर मुतलिक है, गलती सच्चाई के मुखालिफ कोई ताकत नहीं रखती। सच्चाई ने गलती को कभी लाजमी नहीं बनाया, ना गलती को हमेशा कायम रखने के लिए कोई कानून वज़ा किया। गलती सच्चाई के सामने बुज़दिल है। सच्चाई और गलती दोनों बशर की सोच से कहीं ज़्यादा करीब तर हुए हैं और सच्चाई फिर भी वाज़ह तर होती जाएगी क्योंकि गलती खुद को तबाह करने वाली है। साइंस महज नाकाबिल यकीन अच्छाई और बदी के अनासर को वाज़ह कर सकती है जो सामने आ रहे हैं। इनके बाद अयाम से बचने के लिए इंसानों को सच्चाई में पनाह लेनी चाहिए। अदराक के बिना एक अंधा यकीन रखने से क्रिश्चियन साइंस के मुखालिफ कुछ नहीं, यानी ऐसा अंधा यकीन जो सच्चाई को पोशीदा करता और गलती को तामीर करता है। इंसानी हिस्स मुखालफत पर हैरान होती है, जबकि इलाही हिस्स के लिए हम आहंगी हकीकी और मुखालिफ गैर वाकई है। हम गुनाह, बीमारी और मौत पर नहायत ताजुब कर सकते हैं। हम इंसानी खौफ से मुतहब्बर हो सकते हैं और फिर भी नफरत से मजीद मसहूर हो सकते हैं, जिससे उसका बुर्जनुमा सर ऊंचा हो जाता है जो बदी की बहुत सी इजादात में अपने सींग दिखाता है। लेकिन हमें अदम के सामने खौफजदा क्यों खड़ा होना चाहिए? बड़ा सुर्ख अजदहा झूठ की अलामत है, वो अकीदा जिसका लबे लुबाब जिंदगी और जहानत मादी हो सकता है।
فانی عقل مادے میں احساس کی بنیادوں پر عمل کرتے ہوئے حیوانی مقناطیسیت ہے، مگر یہ نام نہاد عقل جس میں سے ساری بدی نکلتی ہے خود کی مخالفت کرتی ہے اور اسے بالآخر ابدی سچائی یا کرسچن سائنس میں بیان کردہ الہی عقل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ابدی سچائی اسے تباہ کرتی ہے جو بشر کو غلطی سے سیکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بطور خدا کے فرزند انسان کی حقیقت روشنی میں آتی ہے۔ ظاہر کی گئی سچائی ابدی زندگی ہے۔ بشر جب تک یہ نہیں سیکھتا کہ خدا ہی واحد زندگی ہے، وہ غلطی کے عارضی ملبے، گناہ، بیماری اور موت کے عقیدے سے کبھی نہیں باہر آ سکتا۔ بدن میں زندگی اور احساس اس فہم کے تحت فتح کیے جانے چاہیے جو انسان کو خدا کی شبیہ بناتا ہے، پھر روح بدن پر فتح مند ہوگی۔ سچی روحانیت کے پرسکون مضبوط دھارے جن کے اظہار صحت، پاکیزگی اور خودکار قربانی ہیں، انہیں اس وقت تک انسانی تجربے کو گہرا نہیں کرنا چاہیے جب تک مادی وجودیت کے عقائد واضح مسلط ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور گناہ، بیماری اور موت روحانی الوہیت کے سائنسی اظہار اور خدا کے روحانی کامل انسان کو جگہ فراہم نہیں کرتے۔ محبت کی صحت بخش تادیب کے وسیلہ راست بازی، امن اور پاکیزگی کی جانب ہماری پیش قدمی میں مدد کی جاتی ہے، جو کہ سائنس کے امتیازی نشانات ہیں۔ سچائی کے لامتناہی کاموں کو دیکھتے ہوئے ہم رکتے ہیں، خدا کا انتظار کرتے ہیں، پھر ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک لامحدود خیال وجد میں نہیں آتا اور غیر مصدقہ نظریے کو الہی جلال تک اونچا نہیں اڑایا جاتا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔